کاہلی کی دولت. مشکل الفاظ: ٹس سے مس، لاپرواہ خوابوں، عقیدت، بے چینی، گڈھا. بات بہت پرانی ہے. چندن پور نامی گاؤں میں ایک شخص مائی فیملی رہا کرتا تھا. اس کا نام تھا جان محمد. جان محمد بہت کاہل اور کامچور تھا. اس کے پڑوسی اور گاؤں والے اسے مسلسل سمجھایا کرتے تھے کہ کچھ کام وام کر لیا کرو، لیکن وہ تھا کہ ٹس سے مس ہی نہ ہوتا تھا. لوگ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے اور آخر میں انہوں نے اسے سمجھانا ہی بند کر دیا. دن بھر بیٹھے بیٹھے جان محمد صرف ایک ہی بات سوچتا رہتا: کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے دفن کیا ہوا خزانہ مل جاتا. میں اپنے لیے شاندار محل بنواتا، ڈھیر سارے نوکر رکھتا اور آرام سے رہتا. جان محمد کی بیوی رضیہ اس کی کاہلی اور کچھ نہ کرنے کی عادت سے بہت پریشان رہتی تھی. وہ بیچاری دن بھر محنت مزدوری کر کے بچوں اور شوہر کا پیٹ پالتی تھی. رضیہ اگر جان محمد کو کچھ کام کرنے کی صلاح دیتی تو وہ اسے مارنے پیٹنے لگتا تھا. جان محمد کے پاس کچھ کھیت بھی تھے، لیکن ان میں محنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر سے ہو گئے تھے. ایک دفعہ زبردست قحط پڑا. چاروں طرف ہاہاکار مچ گیا. لوگ بھوکوں مرنے لگے. رضیہ بہت فکر مند تھی، لیکن جان محمد پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا. وہ پہلے ہی کی طرح لاپرواہ خوابوں میں کھویا رہتا تھا. رضیہ نے جو تھوڑے پیسے بچا کر رکھے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے تھے. اسی وقت گاؤں میں ایک بزرگ آ گئے. گاؤں کی قابل رحم حالت دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا. وہ شیریں آواز میں واز کہتے. گاؤں کے لوگ بڑی عقیدت سے ان کا واز سنتے تھے. ایک دن رضیہ بھی ان بزرگ کے پاس گئی اور انہیں اپنا دکھڑا کہہ سنایا. اس کی بات سن کر بزرگ مسکرائے اور بولے: بیٹی صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. جاؤ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دو. اس سے کہنا کہ بزرگ تمہیں گڑے ہوئے خزانے کا پتہ بتانے کے لیے بلا رہے ہیں. رضیہ انہیں سلام کر کے چلی گئی اور گھر جا کر اپنے شوہر سے وہی بات کہہ دی جو بزرگ نے بتائی تھی. یہ سنتے ہی جان محمد دوڑا دوڑا بزرگ کے پاس آیا اور بولا: حضور مجھے جلدی سے گڑے ہوئے خزانے کا پتہ بتا دیجئے. بزرگ بولے: صبر کرو بیٹا، میں تجھے خزانے کا پتہ بتاتا ہوں. جلدی کیجئے حضور، میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. جان محمد نے کہا: اس دولت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تجھے جی توڑ محنت کرنی ہوگی. بزرگ بولے: میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں حضور. جان محمد جلدی سے بولا. وہ اتاولا ہوا جا رہا تھا. بزرگ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے: کیا تیرے پاس کھیتی باڑی کی کچھ زمین ہے؟ جان محمد نے ہاں میں سر ہلایا. تو چل میں تجھے وہیں بتاؤں گا. بزرگ نے کہا. جان محمد بزرگ کو لے کر اس کے کھیت کی جانب چل پڑا. جان محمد کے کھیت پر پہنچ کر بزرگ نے ایک برابر جگہ پر بڑا سا دائرہ کھینچ دیا. دیکھ بیٹا، اس دائرے کے اندر ہی وہ خزانہ گڑا ہوا ہے. یہاں سے کھدائی شروع کر دو. ہاں اتنا خیال رکھنا، اگر محنت سے جی چرایا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا. میں آپ کے حکم کے مطابق ہی کام کروں گا حضور. محنت سے ذرہ برابر بھی جی نہیں چراؤں گا. جان محمد نے کہا اور گھر سے پھاوڑا وغیرہ لا کر کھدائی شروع کر دی. اس کے دماغ میں تو گڑا ہوا خزانہ حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا. وہ دن رات محنت کر کے زمین کی کھدائی کرتا رہا. لگاتار کھدائی ہونے سے وہاں گڈھا بننے لگا. دھیرے دھیرے وہ کنویں کی شکل لیتا جا رہا تھا. تبھی ایک دن جان محمد نے زمین پر کدال مارا. وہاں پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا. جان محمد گھبرایا ہوا بزرگ کے پاس جا پہنچا. حضور وہاں خزانہ تو نہیں ملا، لیکن وہ گڈھا پانی سے بھر گیا. اب خزانہ مجھے کیسے ملے گا؟ جان محمد بولا. صبر رکھ بیٹا، تو خزانے کے پاس ہی پہنچ گیا ہے. اب تو کھیت کی جتائی کر، بیج بو دے اور اسی کنویں کے پانی سے کھیت کی سینچائی کر. پودوں سے سونے کی بالیاں نکلیں گی اور اس سے ہی تو مالا مال ہو جائے گا. جان محمد کو ترکیب بتا کر بزرگ گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے. جان محمد کے سر سے خزانہ پانے کا بھوت ابھی اترا نہیں تھا. اس نے کھیت کی جتائی کر
बीज बो दिए और इसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। एक दिन वो आया जब खेत में फसल लहलहाने लगी। लहलहाती फसल देखकर जान मोहम्मद का मन झूम उठता था। धीरे धीरे इसके दिमाग में गड़े हुए खजाने को पाने का पागलपन दूर हो गया। वो पूरी लगन से फसल की देखभाल में रम गया। कहत के बावजूद भी इसके खेतों में लहलाती हुई फसल हुई। इसके खेतों में हुई फसल इसकी कड़ी मेहनत का ही फल था। अब वो मेहनत की अहमियत जान चुका था। एक दिन वही बुजुर्ग दोबारा गांव में आए। वो सबसे पहले जान मोहम्मद के खेत पर गए और बोले, तुझे खजाना मिल गया बेटा। जान मोहम्मद बुजुर्ग के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेहनत से बड़ी दौलत कोई नहीं। मैं मेहनत की अहमियत को अच्छी तरह समझ गया हूँ। इसी तरह जान मोहम्मद गांव का खुशहाल और कामयाब किसान बन गया। अब लोग इसे काहिल किसान के नाम से नहीं बल्कि होशियार और मेहनती किसान की शक्ल में जानने लगे थे। देखा आपने मेहनत करने का क्या नतीजा होता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर हम दिल में ठान लें। आप लोग सबसे ज़्यादा उर्दू से डरते हैं, लेकिन अगर आप लोग दिल में ठान लें कि हमें उर्दू सीखना है तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी काम आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें हमारे लिए, आप सबके लिए पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी बेटा हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दिल लगा कर पढ़ें। जिस तरह भी आपको मौका मिल रहा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उन्हें अच्छे हालात में भी मौका नहीं मिलता। आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि ऐसे हालात में भी आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है, तो इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। जिस तरह जान मोहम्मद ने, देखिए कि वहाँ पे कहत कहते हैं सूखा, जहाँ जब बारिशें नहीं होती, वहाँ बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन उसने फिर भी मेहनत की, ख़जाना पाने के लिए मेहनत की और कुआं खोद डाला और उससे पानी निकल आया और उसके खेतों में पानी मिल पड़ा और उसकी फसल लहलहाने लगी। इसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी इसका रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छा मिलेगा। मुश्किल अल्फाज हैं, माय फैमिली, परिवार के साथ मुसलसल, लगातार, टस से मस ना होना, अपने फ़ैसले पर जमे रहना, काबिल रहम, मेहरबानी के काबिल, पसीज जाना, पिघल जाना, दिल में रहम का जज्बा, उतावला, बेचैन, जल्दबाज, मेहनत, काम, ज़र्रा बराबर, थोड़ा सा। ठीक है, अब आप ये काम करिए अपना और मुझे पूरा काम करके दिखाइए।